بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. علماء کرام، شاعران محترم، سامعین مجلس تحریر، آج اس مسجد باب العلم، امام بارگاہ باب العلم میں ایک صاحب علم کے لیے یہ طالب علم حرف تعزیت لیے حاضر خدمت ہے. یہ تو قرآن مجید کی ہر سورت، ہر آیت اور ہر آیت پر ہی موقوف نہیں، ہر لفظ، ہر حرف، بلکہ ہر حرف کی ہر حرکت اور ہر نقطہ علم ہے. اس لیے ایک صاحب علم کے خراج تحسین کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو اس مختصر سی گفتگو کے لیے علماء نے بیان قرار دیا، وہ خود علم کی وضاحت کر رہی ہے اور صاحبان علم کا مقام اور تعین کر رہی ہے. ارشاد ذات حقیقت ہو رہا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت ہے. سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے. 39ویں سورے کی 9ویں آیت مبارکہ میں ارشاد ذات حقیقت یہ ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہو کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر اور مساوی ہو جائیں گے. قواعد میں اس لہجے کو، اس انداز کو استفہامی انکاری کہا جاتا ہے. یعنی استفہام کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اس کا انکار ہے. کہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ ارشاد کیا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو جائیں گے، تو اس سوال کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. والد مرحوم محترم سید خواجہ رضوی نے علم کی شان میں تفصیل سے لکھتے ہوئے ایک شعر میں کہا تھا کہ اہل ایمان کے لیے علم ہے سرمایہ جان، علم ذات احدیت سے تقرب کا نشان. تو یقینی طور پر یہ علم ہے کہ جو زندہ رہتا ہے، اور یہ علم ہے جو زندہ رکھتا ہے. کسی صاحب علم کا مقام معلوم کرنا ہو تو حدیث کی اس روایت سے بخوبی آگاہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جو حضرات کے یہاں بھی موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جس روایت کے تحت ارشاد کیا گیا، سنن میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی طالب علم کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس طالب علم کے راستے میں اپنے پروں کو بچھائیں. تو جب فرشتے اپنے پر طالب علم کے قدموں میں بچھاتے ہیں تو اندازہ کیجیے کہ جب طالب علم کا جو مقام ہے کہ فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے رکھیں تو صاحب علم کا مقام کیا ہوگا. اور جب صاحب علم کا مقام سمجھ میں آ جائے تو سوچئے گا کہ باب العلم کا مقام کیا ہوگا. اور جب باب العلم کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو پھر غور فرمائیے گا کہ خود مدینۃ العلم کا مقام کیا ہوگا. اس لیے عزیزان گرامی، جس خطیبوں، مفکروں، دانشوروں، عالم کے لیے یہ تعلیمی ریفرنس ہے، وہ اپنے وجود میں، اپنی شخصیت میں علم کا استعارہ ہے. وہ اپنے
پہنچاتے تھے. اور یہاں بہت اہم بات قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کے ذیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ. 21 میں سورہ کی 44ویں آیت مبارکہ میں ارشاد احادیث بھی ہوا کہ افلا یرون انا نعطی الارض ننقصها من اطرافها. افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے بے ارزش کرتے چلے جا رہے ہیں. اگرچہ محاورے میں تو آپ نے بارہ سنا ہوگا عربی ضرب المثل میں کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے، لیکن یہ عربی ضرب المثل ہے. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو یہ خیال ہوگا کہ جب اللہ یہ ارشاد کر رہا ہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں، تو اس کی تفسیر کسی عام مفسر نے بیان نہیں کی. یہ تفسیر اس نے بیان کی کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. میرے اولاد کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین ناقص ہوتی چلی جاتی ہے، زمین اپنے اطراف گھٹاتی چلی جاتی ہے، یعنی زمین کی قدر و قیمت کم ہوتی چلی جاتی ہے کہ جب اس پر کسی عالم کا وجود کم ہے. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں، اسلام کی نگاہ میں، پیغمبر اسلام کی نگاہ میں اور معصومین کی نگاہ میں علم کا مقام کیا ہے. اور اس علم کو جتنی خوبصورتی سے، جتنی سادگی سے، جیسی سہولت سے جناب محترم و مکرم علامہ سید منتظر عباس نقوی صاحب نے ذہنوں اور دلوں تک منتقل کیا، یہ انہی کا خاص ہے. جس وقت میں حاضر ہوا اور یہاں میرے سینئر اور میرے محترم و مکرم قبلہ جناب علامہ فردوس عالم صاحب اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ حیات خضرت کا فرمائے، وہ گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جو ان کا ساتھ رہا اس ساتھ کے تحت انہوں نے یہ فرمایا کہ طالب علم میں یا مباحثے کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ جب قبلہ و کعبہ محترم و مکرم علامہ سید منتظر عباس نقوی صاحب نے اپنی اس مذاہب طالب علمی کے زمانے میں بھی کسی ایک موضوع کے حق میں خطاب کیا تو فوراً ہی اس کے مخالفت میں بھی خطاب کیا اور اس انداز سے دلائل دیے کہ سننے والے وہ حیران پریشان ہو گئے کہ حق میں بھی دلائل اسی وضاحت کے ساتھ موجود تھے اور اس کی مخالفت کی. یقیناً ابتدائی منزلوں پر یہ صورت پیش آتی ہے کہ جب انسان اپنے ذہنی کمالات کا یوں اظہار کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ معصوم اور غیر معصوم کا جہاں بہت سے فروق ہیں، بہت سے فرق ہیں، امتیازات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی فرق اور امتیاز یہ ہے کہ کمال کی منزل پر غیر معصوم میں تو تدریج ہوتی ہے لیکن معصوم میں کوئی تدریج کی منزل نہیں ہوتی. اسی لیے جب ہم غیر معصوم کے کمال کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی منزل میں کچھ اور ہے، کسی مرحلے میں کچھ اور ہے اور اس انداز سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جب ہم معصوم کی منزل کو دیکھتے ہیں تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی آغوش مادر میں ہے تب بھی کمال یہ ہے کہ کلہ اجدر کو چین رہا ہے، اور جب شباب کے عالم میں ہے بتا ہے تو کلہ خیبر کو اس نے اپنی اشارہ انگشت سے اپنی انگلیوں پہ دروازہ خیبر کو اٹھا لیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بظاہر شیب کی منزلیں ہیں، بظاہر شیب کے نشیب میں ہیں، بظاہر بڑھاپے کی منزلیں ہیں، بظاہر میں بار بار اس وقت زور دے رہا ہوں، تو اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جمل و صفین میں بھی وہی کمال شجاعت دکھائی دیتا ہے. تو وہ جو طالب علم کے زمانے میں قبلہ و کعبہ نے ایک ہی موضوع کی حمایت اور مخالفت میں دلائل دیے، تو یہ قدیم یونان میں سوفسٹائٹوں کا طریقہ تھا. سوفسٹ جو لوگوں کو فن خطابت فن تقریر سکھاتے تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک ہی موضوع کی حمایت اور مخالفت میں اپنے شاگردوں کو تیار کیا کرتے تھے.
اور اسی سبب سے سقراط نے سوفسٹائیوں کی یعنی سوفسٹ کی مخالفت کی. اور اگرچہ یہ لفظ منسوخ کیا گیا کہ سقراط نے ایجاد کیا، لیکن اصل میں ریاضی دان میتھمیٹیشین ماہر ریاضی فیثاغورس جسے ہم فیثاغورس کہتے ہیں عربی فیثاغورس اور پائتھاگورس، تو اس نے لفظ فلاسفر یعنی دانش دوست کا لفظ اس نے ایجاد کیا. تو اس انداز سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب خطابت کی بات ہوتی ہے تو اب آج کل ایک طریقہ کار ایک مدت سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے پاس علم تو ہے خطابت نہیں، فلاں صاحب کے پاس خطابت تو ہے لیکن علم نہیں ہے. میں بہت ادب سے یہ رائے رکھنے والوں کی خدمت میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آپ نے علم اور خطابت کو کیسے جدا جدا کر دیا؟ اس لیے کہ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں اور جن معصومین کے ماننے والے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو باب العلم ہے وہی خطیب منبر سعودی ہے، جو خطیب منبر سعودی ہے وہی باب العلم ہے. تو یہاں پہ علم اور خطابت میں کوئی فرق نہیں ہے. طرز خطابت جیسے محترم مکرم جناب سخارائی صاحب نے ارشاد فرمایا تو طرز خطابت اب اگر گفتگو ہو کہ خود طرز خطابت کیا ہے، خطابت کیا ہے، تاریخ خطابت کیا ہے، اور ارسطو سے یہ بات کہاں تک چلی ہے، اس کا انسانی تہذیب پہ کیا اثر ہے، ثقافت پہ کیا ہے، سوفسٹائیوں نے کیا کیا، سوفسٹائیوں کی وجہ سے یہ اثرات کیا پڑے. تو یہ ظاہر ہے کہ تفصیلی گفتگو ہے جس کا نہ یہ وقت ہے اور نہ موقع. اور اس ساری گفتگو میں یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ خود قبلہ کعبہ علامہ منتظر عباس نقوی صاحب کا طرز خطابت کیا ہے. تو وہ طرز خطابت کہ جسے اگر صرف ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو اس ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے کہ تو تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک لفظ میں یہ ہے کہ ان کا طرز خطابت استدلالی تھی. اب استدلالی طرز خطابت کے موجد کون تھے، منبر میں اس کے لانے والے کون تھے، کہاں سے یہ سلسلہ چلا، ایران و عراق کے معاملات کیا تھے، پھر یہ گفتگو بہت تفصیلی ہو جائے گی اور پھیل بھی جائے گی. گزارش علمی اور خطیبانہ مرحلے میں صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ باوجود میری ذاتی ملاقاتیں قبلہ کعبہ علامہ منتظر نقوی صاحب مرحوم سے ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود بہت کم رہی. میں نے گزارش کی باوجود وہ کم رہی، اگر کہ اس میں وہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ راہ میں ہم ملے کہاں، بد میں وہ بلائے. سیف لطفی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ آنا کے موڑ پہ پچھڑے کو ہم سفر نہ ملے، ہم ایک شہر میں رہ کر بھی عمر بھر نہ ملے. تو یہاں تو کوئی انا کے موڑ پہ بچھڑا بھی نہیں تھا، بلکہ ہم تو انا کے موڑ پہ بچھڑنے والے نہیں تھے، انا کو موڑ کے ایک دوسرے سے ملنے والے تھے. تو اس لیے ایک دوسرے کا احترام اور محبت ہمیشہ رہی. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ بہت بچپن سے انہوں نے اس خاکسار کو، اس طالب علم کو سماعت فرمایا. فرش ادا میں تشریف رکھتے ہوئے اس شہر میں بھی دیگر شہروں میں بھی تو بہت انہوں نے عزت دی، بہت محبت فرمائی. اگر میرے پاس ذاتی ملاقاتوں کا کوئی وسیع ذخیرہ ہوتا تو شاید میں محترم و مکرم خطیب اہل بیت علامہ شکیل اختر صاحب کی طرح کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا. ان کی تحریر کا عنوان تھا معلوم کے پس آئینہ. تو اب ظاہر ہے پس آئینہ کے بعد سر آئینہ ہی ہوا جا سکتا ہے، اور سر آئینہ ہونے کے لیے شبیہ سے بہتر کوئی استعارہ نہیں ہو سکتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ شبیہ اور آئینے کے اس معاملے میں پس آئینہ اور سر آئینہ کے اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ پس آئینہ معراج سے، سر آئینہ کوئی اور نہیں. بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہ اگرچہ یہ ایسے عالم کے لیے تعلیمی ریفرنس ہے کہ جنہوں نے خطابت کی جذباتیت اور خطابت کی مبالغہ آرائی اور خطابت کے دیگر رائے وقت اور قدیم زمانے سے مروج اسالیب کو ایک طرف رکھتے ہوئے بہت
دلنشین انداز میں محمد و آل محمد کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا۔ دل و تعالیٰ علامہ محمد نقوی صاحب کی تاریخ رحلت اور مغربی تاریخ و تحقیق میں ایک اور دانشور جس نے سوشیالوجی آف ریلیجن یعنی مذہب کی سماجیات پر، مذہب کی عمرانیات پر بہت تفصیل سے لکھا، میکس ویبر۔ یہ 2020 کی بات ہے اور میکس ویبر نے 1920 میں رحلت کی۔ وقت ہوتا ہے اس پر بھی ہم کبھی تفصیل سے بات کر سکتے، لیکن سوشیالوجی آف ریلیجن میں اس نے جس انداز سے بتایا کہ کیسے اس کی ریشنلائزیشن کی جاتی ہے، کیسے اسے تعقل کی طرف لایا جاتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ کچھ سننے والوں کو یاد ہو کہ میں اپنی طالب علم ہوں، ہمیشہ طالب علم رہوں گا، پہلے بھی طالب علم تھا، لیکن جب واقعی ظاہری طور پہ بھی طالب علم کے زمانے میں نے 1988 میں ہیلتھی چوک میں جس اشرے سے خطاب کیا، ان کا یہ شعبے سے ایک اشرے کا عنوان تھا اب تو شعور کی ثقافت۔ الحمدللہ کہ ثقافت کا لفظ کہ جسے کسی اور دنیا میں سمجھا جاتا تھا، اسے ممبر پر سب سے پہلے اس کی خاکسار نے بیان کیا، اور اس کے بعد نہ صرف دوسروں نے اور پھر دل و کعبہ علامہ سید منتظر عباس نقوی صاحب نے اس پر ایک سیر حاصل نہ صرف گفتگو کی، بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں جو عزاداری کی ثقافت ہے اس پر بہت ہی ایسے نتائج دیے کہ جو عزاداری کی ثقافت سے منسلک اور مربوط نہیں ہے وہ بھی اس کا قائل ہو سکتا ہے کہ عزاداری ایک تہذیب کا نام ہے، ایک ثقافت کا نام ہے کہ جسے میں نے 1988 میں عقل و شعور کی ثقافت کا نام دیا تھا۔ اللہ گرامی، شاعری میں بہت سے عیب ہو سکتے ہیں، لیکن شاعری میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے بات مختصر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں قبلہ تعالیٰ علامہ منتظر عباس نقوی صاحب کی شخصیت و علم و خطابت کو یہ اشعار میں سمیٹ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا طرز خطابت کیا تھا، ان کی شخصیت کیا تھی، اور آنے والے زمانے کیسے منتظر رہیں گے۔ ان کا طرز خطابت اتنا دلنشین و سادہ تھا تو ڈاکٹر خورشید رضوی عربی کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن شاعر بھی بہت عمدہ، تو ڈاکٹر خورشید رضوی کا ایک سادہ سا شعر، اور یہ ان کی پہلی غزل تھی جو میں نے خود ان کی زبان سے سنی، اور اس کے بعد ظاہر ہے مسلسل سیکھتے رہی۔ تو ڈاکٹر خورشید رضوی نے کہا کہ دل پر اثر دو حرف سادہ، دل پر اثر دو حرف سادہ، افسون و طلسم سے زیادہ۔ تو یہ جو اثر دو حرف دو سادہ تھا، تو یہ سادہ حرف کا جو اثر ہے یہ آپ کو قبلہ و کعبہ محترم و مکرم علامہ منتظر عباس نقوی صاحب کی خطابت میں ملے گا کہ کتنے سادہ الفاظ میں اور کیسے سہل اسلوب میں وہ مشکل سے مشکل بات، مشکل مشاہدے سجدے میں آسان کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب ان کے دلائل کی بات ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو نہیں، اس لیے سوفسٹائزم کی بات ہوئی، سوفسٹ کی بات ہوئی، اس سے فلسفے کا لفظ آیا، فلسفہ پھر علم کلام، علم کلام کیا ہے، فلسفے اور علم کلام کا فرق کیا ہے، متکلم اور فقیہ کا فرق کیا ہے، متکلم کی امام صادق علیہ السلام کی نظر میں کیا اہمیت و حیثیت ہے، کیونکہ انہوں نے کئی اشرے خطاب کیے، مجھے نہیں معلوم کہ اس گوشے پر بھی انہوں نے خطاب کیا یا نہیں، کیونکہ مجھے حاضری کا شرف ان اشروں میں حاصل نہ ہو سکا۔ تو جو ان کا طرز استدلال ہے وہ ایک فلسفی اور ایک متکلم کا تھا۔ ایک متکلم ظاہر ہے کہ جو لوگ علم کلام سے واقف ہیں وہ اسے بہتر طور پہ جانتے ہیں، اور لوگ اس شاعری کو کلام سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات مشکل ہوگی، لیکن جو یہ جانتے ہیں کہ علم کلام کیا ہے یا جسے علم العقائد بھی کہا جاتا ہے تو اس کے کیا اصول ہیں اور کیا ضوابط ہیں۔ تو علم کلام کا کبھی انہوں نے اس انداز سے تو نہیں، لیکن جس انداز سے اپنا استدلال مرتب کرتے تھے، تو وہ جو کلامی انداز ہے اس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر لکھنؤ کے ہی شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر مکمل ہوتا ہے کہ انہوں نے مذہب حقہ کو جس انداز سے کلامی دلائل کے ساتھ، منطقی دلائل کے
ساتھ پیش کیا تو خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ حجت ہے بہر مذہب حق ایک داغ، حجت ہے بہر مذہب حق ایک داغ، سینہ میرا کتاب ہے علم الکلام کی۔ تو قبلہ مقتدر عباس صاحب کا سینہ بھی علم الکلام کی ایسی ہی کتاب تھی۔ اور آخر میں منتظر کی بات، منتظر بھی ختم کرتے ہیں۔ منتظر بھائی بھی شاعر تھے، لیکن میں جس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں وہ بھی لکھنؤ کے ہیں، منتظر بھائی بھی لکھنؤ کے تھے۔ ان کا نام منتظر تھا، ان کا تخلص منتظر تھا اور نام نور الاسلام تھا۔ مصحفی کے شاگرد تھے۔ شعر سب کا سنا ہوا ہے، سب کا نہ صحیح تو اکثر صاحبان ذوق نے یہ شعر سنا ہوا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ شعر منتظر لکھنوی کا ہے۔ خود لکھنؤ کے رہنے والے رجب علی بیگ سرور نے جو فسانہ عجائب لکھی اس کا آغاز اس شعر سے کیا، لیکن اس کے نیچے لکھا اللہ عالم، یعنی وہ نہیں جانتے یہ شعر کس کا ہے۔ غالب نے منشی ہردوپال تختہ کے نام اپنے خط میں اس شعر کی تعریف لکھی، اگرچہ دوسرا مصرع انہوں نے سرور والا لکھا، وہ مصرع نہ لکھا جو کہ منتظر لکھنوی نے خود لکھا تھا۔ تو منتظر نقبی کے لیے منتظر لکھنوی کی